باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد جزاكم اللہ۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ابتدائے کلام میں آپ تمام مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں شیخ الابتہا سید بطحا مومن آل قریش مربی رسول محافظ رسول پدر کل ایمان جناب عمران جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں ان کے جد اعلیٰ کی وفات کی تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل جل کر بآواز بلند صلوات دیا کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سامعین محترم، 26 رجب روز وفات جناب ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ کے لیے انتہائی اہم صدمہ، جس نے رسول اللہ کی پوری زندگی کو متاثر کر کے رکھ دیا۔ عجیب سال تھا رسول اللہ کے لیے۔ 26 رجب جناب ابو طالب کی وفات، اور ٹھیک 1 مہینہ 14 دن بعد جناب ختیجہ کی وفات۔ دو محسن اسلام، جب رسول اللہ کا کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا تو جناب ابو طالب کھڑے ہوتے تھے، جب کسی نے بھی جناب ختمی مرتبت کی مال سے مدد نہیں کی تو جناب ختیجہ نے مدد کی۔ دو محسن اسلام ایک ہی سال میں رسول اللہ کی زندگی سے چلے گئے۔ رسول اللہ نے پورے سال کو عام الحزن قرار دے دیا کہ یہ سال اب غم کا سال ہے، اس پورے سال اب سوگ منایا جائے گا۔ یہاں رک کر ایک جملہ کہتا ہوں، رسول اللہ نے تو پورے سال سوگ منایا، کم از کم اتنا تو حق بنتا ہے کہ ہم ایک دن آ کر فرش عزا پر بیٹھیں اور رسول اللہ کے غم میں شامل ہو جائیں۔ لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں امت مسلمہ جو زور و شور سے بھی ربیع الاول میں نعتیں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گی، وہ نہ آپ کو 26 رجب کو نظر آئیں گی، نہ 10 رمضان کو نظر آئیں گے۔ دونوں دن دور نظر آئیں گے۔ نہ 26 رجب کو بیٹھیں گے اس نیت سے کہ مربی رسول محافظ رسول، جس نے ساری زندگی رسول اللہ کی حفاظت کی، وہ دنیا سے چلا گیا، گویا رسول اللہ کے سر سے باپ کا سایہ ہٹ گیا، آ کر غم منا لے، لیکن کوئی شامل نہیں ہوتا۔ 10 رمضان جناب ختیجہ چلی گئی، کوئی نہیں آتا کہ رسول اللہ کی زوجہ کا آ کر غم منائے اور پرسا دے رسول اللہ کی خدمت میں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ہر تھوڑی دیر میں صحابہ رسول کا نعرہ لگاتے ہیں، ام المومنین کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن جب بات جناب ابو طالب کی آتی ہے تب بھی نظر نہیں آتے، جب بات جناب ختیجہ کی آتی تب بھی نظر نہیں آتے۔ قصور پتہ ہے کیا ہے؟ جرم پتہ کیا ہے؟ جرم ایک ہی ہے، ایک علی کا بابا ہے، ایک فاطمہ کی ماں ہے، بس یہ جرم ہے، اس کے علاوہ کوئی جرم نہیں ہے۔ لہذا مسلمان ناآشنا ہے، مسلمان کی کیا بات کریں، اپنے جو ہے وہ ناآشنا ہے اور اس کو غم ہی نہیں سمجھتے اور اس میں شامل نہیں ہوتے۔ پروردگار عالم کا لاکھوں کروڑوں مرتبہ جتنی مرتبہ شکر کیا جائے کم ہے کہ ہم اس فرش عزا پر آئے اور رسول اللہ کے غم میں شامل ہوئے۔ سامعین محترم، بعد شکر آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا ہے کہ جس آیہ مجیدہ کو
آپ کی خدمت میں نے پیش کیا اس کا تعلق سورہ مبارکہ احزاب سے ہے. آیت کا نشان 40 ہے. میں اپنے تمام محترم سننے والوں کو اس آیت کی طرف دعوت فکر دیتا ہوں کہ وہ اس آیت میں غور کریں, تدبر کریں, فکر کریں. اور دیکھیں حقیقت بھی یہی ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن نازل کیا ہے فکر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, میرے ساتھ تھوڑا سا آپ جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ محسوس ہوں گے. پروردگار عالم نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ فکر کرنے کے لیے. آپ جا کر قرآن کو دیکھیے تو پروردگار عالم خود اس میں کہتا ہے افلا یتدبرون, تم یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو. ٹھیک ہے, لیکن بدقسمتی سے جس پروردگار عالم نے جس قرآن کو فکر کرنے کے لیے نازل کیا تھا, ہمارے ہاں اس قرآن کو حفظ کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ پروردگار عالم قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا میں نے قرآن نازل کیا تھا تم نے حفظ کیوں نہیں کیا. یہ ضرور پوچھے گا کہ میں نے قرآن نازل کیا تھا تم نے اس میں فکر کیوں نہیں کی, غور کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے, اچھا اب کوئی میرا بھائی اہل سنت اگر بیٹھا ہو تو اس سے یہ ہرگز نہ سمجھے کہ ہم حفظ قرآن کے مخالف ہیں. نہیں, حفظ قرآن بہت بڑی سعادت ہے. پروردگار عالم چنے ہوئے لوگوں کو عطا کرتا ہے جو قرآن حفظ کرتے ہیں, جو قرآن یاد کرتے ہیں. اور بلکہ انہی کی کتاب میں ایک روایت بھی موجود ہے اور عجیب روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے, جو قرآن کو یاد کر لیتا ہے, جو مکمل طور پر قرآن کو یاد کر لے, وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن اپنی 7 پشتوں کو بخشوا دے گا. ٹھیک ہے, جو قرآن یاد کر رہا ہے, جو حافظ قرآن ہے, وہ قیامت کے دن ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنی 7 پشتوں کو بخشوانے پر قدرت رکھتا ہے, یعنی 7 نسلیں جو ہیں اس کو بخشوا دے گا. لیکن سامعین محترم میں یہاں رک کر ایک جملہ کہوں گا کہ ذرا انصاف کیجئے, اپنی کتابوں کو اچھی طریقے سے کھنگالیے, ورق گردانی کیجئے. جہاں آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ حافظ قرآن 7 پشتوں کو بخشوا سکتا ہے, وہاں ایک اور بھی حدیث ملے گی کہ نعوذ باللہ علی کا بابا جہنم میں جائے گا, نعوذ باللہ علی کا بابا جنت میں نہیں جا سکتا, نعوذ باللہ علی کے بابا کے قدموں میں آگ کے بنے ہوئے نالین پہنائے جائیں گے, نعوذ باللہ ان کے سر پر آگ کا کھود پہنایا جائے گا. آپ کی کتابوں میں ہی آپ کھنگالیں گے تو آپ کو یہ روایت بھی مل جائے گی. لیکن میں کہتا ہوں ذرا سا انصاف کیجئے, ذرا سا سوچئے, ذرا سا غور کیجئے. قرآن فکر کرنے کے لیے نازل ہوا ہے, ذرا اس میں غور کر لیجئے, ذرا حدیثوں میں غور و فکر کر لیجئے تو معاملہ سارا آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا. ذرا سوچئے, جو حافظ قرآن نازل ہونے کے بعد رٹ رٹ کر یاد کر لے وہ تو 7 پشتے بخشوا جائے گا, اور وہ علی جو آتے ہی آگوش رسول میں کبھی تورات بھی سنا دے, انجیل بھی سنا دے, زبور بھی سنا دے, قرآن بھی سنا دے, اس کا باپ جہنم میں کیسے چلا جائے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ جہنم میں چلے جائے؟ یہ تو ان کو جواب دینے کے لیے بات کی میں نے, ورنہ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہوں گے. روایت کے جملے, جناب ابو طالب علیہ السلام جب قیامت کے دن اپنی شفاعت کا آغاز کریں گے کسی اور کو شفاعت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جناب ابو طالب کی اتنی شفاعت ہوگی, اتنا شفاعت وہ کریں گے. لہذا سامعین محترم یہ درمیان میں ایک بات آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کی سورہ احزاب کی 40ویں آیت ہے, اس میں پروردگار عالم توجہ رکھیے گا کیا ارشاد فرما رہا ہے. کہہ رہا ہے وما کان محمد ابا احد من رجالکم, خبردار محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. ٹھیک ہے, محمد تمہارے مردوں میں سے, لہجہ دیکھیے پروردگار عالم کا, محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, محمد اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں, بس تم میں سے کسی کے باپ محمد نہیں ہے. دیکھیے سامعین محترم, اس آیت میں پروردگار عالم نے پیغمبر کا نام لیا ہے محمد. پورے قرآن مجید میں رسول اللہ کا نام 4 مرتبہ آیا ہے. 4 مرتبہ محمد رسول اللہ کو کہا گیا, 1 مرتبہ احمد کہا گیا, یعنی کل قرآن میں 5 مرتبہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کا نام لیا ہے. لیکن میں پوری ضمانت سے کہہ رہا ہوں, جا کر قرآن کو دیکھیے گا اور قرآن کا مطالعہ کیجیے گا اور بتائیے گا کہ کہیں بھی پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یا محمد نہیں کہا ہے. ٹھیک ہے, یا کس کو کہتے ہیں قرآن میں؟ یا کہتے ہیں عربی زبان میں او محمد, اے محمد. ٹھیک ہے, آواز دینے کے لیے, پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پروردگار عالم نے اپنے حبیب کا نام تو لیا ہے لیکن نام سے پہلے کبھی بھی یا نہیں لگایا, اے محمد کہہ کر نہیں پکارا. حالانکہ آپ باقی نبیوں میں مزاج دیکھیں گے, باقی نبیوں کو نام لے کر پکارا ہے اور اسی طریقے سے پکارا ہے. جیسے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہ سکتے ہو, کیا کہہ کر پکارا؟ یا آدم. پھر دوسرے مقام پر آواز دی یا نوح انہ لیس من اہلک, اے نوح یہ جو تمہارا بیٹا پہاڑ پر چڑھ گیا اور ہلاک ہو گیا یہ تمہارا اہل تھا ہی نہیں, تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں, یہ تمہارا اپنا تھا ہی نہیں, چھوڑ دو اسے. پھر اس کے بعد ایک مقام پر کہتا ہے یا ابراہیم, اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, فرمایا تم نے بیٹے کے گردن پر چھری رکھ کر اپنا خواب سچ کر کے دکھایا, کیا کہا؟ یا ابراہیم. پھر ایک مقام پر کہا یا موسیٰ انی علی اللہ, جب جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے بات کرنے کے لیے تو جناب موسیٰ تلاش کر رہے تھے کہ کیسے پروردگار سے بات ہوگی, فوراً کہا یا موسیٰ انی علی اللہ, اے موسیٰ میں اللہ بول رہا ہوں رب العالمین جو عالمین کا پالنے والا ہے. پھر ایک مقام پر کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا ہے, ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ منتخب کر لیا ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ, اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو. یا عیسیٰ
انی متوفیکا و رافعوکا الیہ، میں تمہیں اب اٹھانے والا ہوں، اب تمہارا وقت پورا ہو چکا، اب تمہاری مدت پوری ہو چکی، اب میں تمہیں آسمانوں پر اٹھا لوں گا. کیا کہا؟ او آدم، او ابراہیم، او نوح، او موسیٰ، او عیسیٰ، او یحییٰ، او داؤد. لیکن جب بات رسول اللہ کی آتی ہے تو اب یا محمد نہیں کہتا، کہتا ہے یا ایھا النبی، اے میرے نبی، یا ایھا الرسول، اے رسول، طٰہٰ طیب و طاہر، یاسین، اے میرے سردار، یاسین، اے سردار، یا ایھا المزمل، اے کمبل کو اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر کو اوڑھنے والے. آپ ذرا غور کیجئے پروردگار عالم کا مزاج. ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں پر تقریر سن رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، جناب ابو طالب کی عظمت پر بات ہونے والی ہے. ہم کسی کے کپڑوں پر غور نہیں کرتے، وہ فلاں کیا پہن کر آئے یا فلاں کون کیا پہن کر آئے، ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنی گفتگو کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، جو محبوب ہوتا ہے نا، وہ اپنے محبوب کی ہر ادا پر نظر رکھتا ہے. پروردگار عالم رسول اللہ کا محبوب ہے، لہذا رسول اللہ کی چال چلن پر پروردگار عالم کی نگاہ ہے. رسول اللہ کیسے بولتے ہیں اس پر اللہ کی نگاہ ہے. رسول اللہ کیا بولتے ہیں اس پر اللہ کی نگاہ ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ دیکھیں جب چہرہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے والشمس وضحاہا، جب بال دیکھتا ہے واللیل اذا یغشاہا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ انداز ہے پروردگار عالم کا. سینے کو دیکھتا ہے الم نشرح لک صدرک. ٹھیک ہے، ہاتھوں کو دیکھتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. ٹھیک ہے، یہ پروردگار عالم کا انداز ہے. تو محبوب جو ہوتا ہے وہ ہر شے پر نظر رکھتا ہے. اب کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا المزمل، او کمبل کو اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر کو اوڑھنے والے. ایک نتیجہ دینے لگا ہوں، اس کو محفوظ کریں گے انشاءاللہ. آپ کمبل کو اوڑھنے والے، چادر کو اوڑھنے والے. کمبل کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ سارا سال ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں. جب سردیوں کا موسم آتا ہے تب ضرورت پڑتی ہے. اور کیا 24 گھنٹے کمبل اوڑھتا ہے انسان؟ نہیں، بلکہ فقط اور فقط جب بستر پر جائے گا تب کمبل اوڑھے گا. رسول اللہ بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے، کچھ دیر کے لیے کمبل اوڑھ لیتے ہوں گے. اسی طریقے سے چادر کیا ہر وقت اوڑھ کے رکھتا ہے؟ نہیں، جب سردی کا موسم آتا ہے اور گھر سے باہر نکلتا ہے تو کچھ دیر کے لیے چادر اوڑھ لیتا ہے، لیکن جب گھر میں واپس آتا ہے تو چادر اتار کے رکھ دیتا ہے. لیکن رسول اللہ تھوڑی دیر کے لیے کمبل اور چادر اوڑھیں. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر، اے کمبل کو اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل، اے کمبل کو اوڑھنے والے، اے چادر کو اوڑھنے والے. پروردگار عالم آواز دے کر کہہ رہا ہے. اب میں ایک جملہ کہوں، جو رسول اللہ 5 منٹ کے لیے کمبل کو اوڑھ لیں، جو کمبل، بلکہ جملہ بدل کر کہتا ہوں، جو کمبل جو چادر رسول اللہ کو 5 منٹ کے لیے اپنی آغوش میں لے لے، وہ تو اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو جاتی ہے. اور وہ ابو طالب جو آغوش میں لیے پھرتا رہا، 12 سال تک پھرتا رہا، 5 منٹ کے لیے کمبل آغوش میں لے لے تو وہ محبوب ہو گیا، 5 منٹ کے لیے چادر آغوش میں لے لے وہ محبوب ہو گئی. لیکن 12 سال تک ابو طالب آغوش میں لیے پھرتے رہے. یہ اسلام کو نظر نہیں آئے، یہ مسلمانوں کو نظر نہیں آئے. ایک دفعہ صلوات ادیا کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی. اب جیسی حفاظت جناب ابو طالب نے کی ویسے کسی نے نہیں کی. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے، غور کیجئے. اب چونکہ وقت بھی کم ہے، میں زیادہ تر جو ہے وہ باتیں بیان نہیں کر سکتا. جو تاریخ کی اہم باتیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. رسول اللہ ابتدا سے دیکھیے، رسول اللہ دنیا میں آئے 17 ربیع الاول کو. ٹھیک ہے، سن کون سا ہے؟ کون سا سن ہے بھائی؟ 17 ربیع الاول، ہاں، 1 عام الفیل. جزاک اللہ. 17 ربیع الاول 1 عام الفیل کو رسول اللہ دنیا میں آ گئے. ٹھیک ہے، جناب فاطمہ بنت اسد روایت کے جملے دوڑتی ہوئی آئی ہے جناب ابو طالب کے پاس اور آ کر کہا ہے، اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، آمنہ کے گھر پہ ایک بیٹا ہوا ہے اور اس کا نام محمد رکھا گیا ہے. اس کی میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں. اب جو ہے وہ جناب ابو طالب نے دیکھا جناب فاطمہ بنت اسد کے چہرے پر رشک کے آثار ہے، اتنا خوبصورت بچہ ہوا ہے. جناب ابو طالب کا علم غیب دیکھیے گا، فوراً کہا یا فاطمہ اصبری سبتن ابشرک بمثل الا النبوہ. اے فاطمہ بنت اسد، بس 30 سال انتظار کرو، اللہ تمہیں بھی بالکل ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا. 30 سال انتظار کرو، اللہ تمہیں ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا. یعنی کیا مطلب بالکل ایسا ہی عطا کرے گا؟ یعنی جیسا اس کا چہرہ ہے ویسا اس کا چہرہ ہوگا، جیسا اس کا گوشت ہے ویسا اس کا گوشت ہوگا، جو اس کا خون ہے وہی اس کا خون ہوگا، جیسی اس کی بہادری ہے ویسے اس کی بہادری ہوگی، جیسا اس کا علم ہے ویسا اس کا علم ہوا کرے گا، جیسا یہ بہادر ویسا وہ بہادر، جیسا یہ سخی ویسا وہ سخی، جیسا یہ حلیم ویسا وہ حلیم. بس ایک فرق ہوگا، یہ نبوت کا سردار کہلائے گا، وہ امامت کا سردار کہلایا کرے گا. اللہ یا رسول یا علی، جزاکم اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. لگاؤ بیٹا نعرہ، لگاؤ لگاؤ. جیتے رہو یا علی، سلامت رہیے. اب ولادت ہوئی. جناب ابو طالب کا پہلا مرحلہ علم غیب جو ہے وہ ظاہر کیا جناب ابو طالب نے. دیکھیے جناب ابو طالب، ہمارے ہاں یہ مسلمان اسی بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ جناب ابو طالب ایمان پر تھے یا نہیں تھے. جناب ابو طالب کو تلاش کرنا ہے تو مسلمانوں کی صفوں میں نہیں، حجتوں کی صفوں میں تلاش کرو. ٹھیک ہے، جناب ابو طالب حجت خدا تھے. جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے
ٹھیک ہے, پروردگار عالم نے آسمانوں پر اٹھا لیا. رسول اللہ کے دور تک کتنا فاصلہ ہے, کتنے سال ہے؟ پروردگار عالم کا وعدہ ہے ہم زمین کو حجت خدا سے خالی تو رکھ نہیں سکتے. تو حجت تھا کون؟ جناب عیسیٰ کے بعد تو کوئی نبی آیا نہیں. جناب عیسیٰ کے بعد براہ راست ہمارے رسول اللہ ہیں. تو یہ درمیان میں جو فاصلہ پڑا ہوا ہے اتنے سالوں کا, تو اس میں حجت کون تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اوصیہ کا سلسلہ جاری کیا, ایک کے بعد نبی کا ایک وصی آتا رہا اور دنیا میں آتے رہا. جناب عبد المطلب حجت خدا ہے, جناب ہاشم حجت خدا ہے, جناب ابو طالب حجت خدا ہے. وصی پروردگار عالم کی جانب سے مقرر کردہ. لہذا پہلا علم غیب ظاہر کیا, فوراً جناب فاطمہ بنت اسد کو بشارت دی 30 سال بعد اللہ آپ کو ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا, الا النبوہ, بس ایک فرق ہوگا, یہ نبوت کا مالک ہے, وہ امامت کا مالک ہوا کرے گا. ایک اب جب رسول اللہ کی ولادت ہو گئی تو آپ جانتے ہیں جب رسول اللہ دنیا میں آئے تو جناب عبداللہ کا سایہ سر پر موجود نہیں ہے. رسول اللہ دنیا میں آئے یتیم پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, جناب آمنہ جو رسول اللہ کی مادر گرامی, کتنے سال تک پرورش کی جناب آمنہ نے رسول اللہ کی؟ 2 سال. 2 سال تک جناب آمنہ نے پالا. ٹھیک ہے, جناب عبداللہ ہے نہیں, جناب آمنہ نے 2 سال پالا. جب جناب آمنہ بھی دنیا سے چلی گئی, اب باری آئی جناب عبد المطلب کی. دادا نے کفالت کا ذمہ اٹھایا اور دادا نے ذمہ داری سنبھالی. 6 سال جناب عبد المطلب نے سنبھالا, اور 6 سال بعد جناب عبد المطلب بھی دنیا سے جب جانے کا وقت آیا تو جناب عبد المطلب نے سب بیٹوں کو جمع کیا. ٹھیک ہے, سب کو جمع کرنے کے بعد جناب عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں, لیکن میں محمد کو کسی ذمہ دار ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں. تم میں سے کون ہے جو محمد کی کفالت کرے گا؟ اب ہر ایک کے دل میں خواہش ہے کہ ہم محمد کو سنبھالیں, ہم پرورش کریں محمد کی, ہم جو ہے وہ اپنے بھتیجے کو پالنا چاہتے ہیں. لیکن جب سب آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہم پالیں گے, تو ایک بیٹے نے مشورہ دے دیا کہ بابا جان آپ یہ فیصلہ ہم پر نہ چھوڑیں, محمد پر چھوڑیں, یہ دیکھیں محمد کس کے پاس رہنا چاہتے ہیں. اب جناب عبد المطلب کی نگاہیں اٹھی رسول اللہ کی طرف اور کہا اے میرے بھتیجے, اے میرے پوتے محمد, ذرا یہ بتاؤ کہ تم کس کے پاس رہنا چاہتے ہو. رسول اللہ کی نگاہوں نے اٹھنا شروع کیا, سارے اپنے چچاؤں کو دیکھنا شروع کیا, اور نگاہ آ کر ٹھہری جناب ابو طالب کے چہرے پر. کہا یا اے میرے دادا جان, میں اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہنا چاہتا ہوں. جناب ابو طالب نے اس کو سینے سے لگایا, کہا آج سے محمد کی ذمہ داری میرے حوالے. ہاتھ لیا, ہاتھ پکڑا اور لے کر آ گئے گھر پر جناب فاطمہ بنت اسد کے پاس. اب دیکھیے قرآن کا مزاج دیکھیے کیا کہہ رہا ہے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اے محمد تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو, ان کے سامنے اف نہ کرنا, ان کو کبھی جھڑکی مت دینا, ان کے سامنے اپنے کاندھے جھکا دینا. میرا ایک سوال ہے, اللہ کہہ رہا ہے والدین کے ساتھ احسان کرو, کیا اللہ کو نہیں پتا جناب عبداللہ تو دنیا میں ہے ہی نہیں؟ ٹھیک ہے, کیونکہ رسول اللہ جب دنیا میں ہے جناب عبداللہ تو تھے نہیں. جناب آمنہ 2 سال یعنی رسول اللہ چھوٹے اور چلی گئی. تو یہ کون سے والدین کی بات ہو رہی ہے, کن ماں باپ کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے سامنے اف نہ کرنا, ان کو جھڑکی مت دینا, ان کے سامنے کاندھے جھکا دینا؟ یہ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کی بات ہو رہی ہے. لہذا جب گھر پر لائے جناب فاطمہ بنت اسد نے پرورش کرنا شروع کی. ماں کہہ کر بلایا کرتے تھے. جب جناب فاطمہ بنت اسد دنیا سے گئی, امیر المومنین روتے ہوئے آئے تھے. کہا کیا ہوا علی؟ کہا کہ میری ماں چلی گئی. رسول اللہ نے کہا, فرمایا وَلَكِنْ أُمِّي, میری ماں گئی ہے آج, میری ماں دنیا سے چلی گئی, ماں کہہ کر ہمیشہ پکارا کرتے تھے. اب جناب فاطمہ بنت اسد پرورش کرتی ہے, عجیب و غریب معجزات رونما ہوتے. دیکھیے رسول اللہ نے ابھی تک نبی ہونے کا اعلان تو نہیں کیا نا, وہ تو 40 سال بعد رسول اللہ اعلان کریں گے. میں نے کیا کہا, اعلان کریں گے. نبی ہے, نبی جب سے ہوتا ہے وہ تب سے نبی ہی ہوا کرتا ہے. اعلان جو ہے وہ 40 سال بعد ہوگا. ٹھیک ہے, اس کی کل مناسبت آنے والی, کل اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. تو اب جناب فاطمہ بنت اسد ایک دن دیکھنے لگی رسول اللہ بیٹھے. رسول اللہ کو بھوک محسوس ہوئی کہ کچھ کھا لیا جائے. صحن میں درخت تھا, درخت کافی اونچا تھا, رسول اللہ نیچے تھے. جناب فاطمہ بنت اسد سارا منظر چھپ کر دیکھ رہی ہیں. رسول اللہ نے فوراً درخت کی طرف دیکھا اور کہا ایتھا الشجرۃ انا جائع, اے درخت تجھے نہیں پتا میں بھوکا ہوں کب سے؟ جیسے یہ کہا روایت کے جملے ہیں, درخت جھکنا شروع ہوا اور رسول اللہ کے اتنا قریب آیا کہ رسول اللہ نے ہاتھوں کو بڑھا کر اس سے پھل توڑے اور پھلوں کو کھایا. اس کے بعد کہا کہ اب میں سیر ہو چکا ہوں, اب تو اپنے مقام پر واپس لوٹ جا. وہ درخت اپنے مقام پر واپس چلا گیا. کچھ دیر بعد جناب فاطمہ بنت اسد انتظار کرنے لگی. طریقہ کار یہ تھا کہ گھر کے دروازے کنیزے اور غلام کھولا کرتے تھے, لیکن جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی جناب فاطمہ بنت اسد دوڑ کر گئی. کھولا, دیکھا جناب ابو طالب کھڑے ہوئے تھے. کہا ابو طالب تمہیں پتا ہے آج میں نے عجیب چیز دیکھی ہے. کہا کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے ایسا ایسا دیکھا, اس بچے نے درخت کو قریب بلایا. کہا کیوں نہ ہو, انہ نبی, یہ نبی جو ٹھہرا ہے, ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا. اور ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں, کیوں نہ ہو, یہ نبی جو ٹھہرا ہے. اور نبوت میں یہ ساری کی ساری صفتیں ہوتی ہیں. اب دیکھیے جناب ابو طالب کے یہاں سے حفاظت کا آغاز ہو گیا, پرورش کا آغاز ہو گیا. اب جو ہے وہ 1-2 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, فقط ایک دفعہ صلوات دیا کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی. غور کیجیے گا کتنا روب ہے جناب ابو طالب کا سارے مکہ والوں پر. روایت کے جملے ہیں, تاریخ یہ کہتی ہے
کہ ایک دن 24 سردار مکہ جناب ابو طالب کے گھر پر آ گئے. جناب ابو طالب کے پاس آئے اور جناب ابو طالب سے کہا کہ ہم تمہارے بھتیجے سے بات کرنا چاہتے ہیں, گفتگو کرنا چاہتے ہیں. جناب ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے. سب کو مسند لگائی گئی, سب کو بٹھا دیا گیا. جناب ابو طالب ایک طرف بیٹھے, توجہ, ایک طرف بیٹھے جناب ابو طالب. کہا تمہارا بھتیجا محمد دکھائی نہیں دیتا. جناب ابو طالب نے آواز دے کر کہا محمد, میرے بھتیجے, میرے لاڈلے, ذرا ادھر آنا. جیسے یہ کہا رسول اللہ ایک حجرے سے باہر آئے فوراً. آپ نے غور نہیں کیا, جس کے اشارے پر محمد آ جایا کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں. ساری دنیا محمد کے اشاروں پر چلے اور محمد جناب ابو طالب کے اشاروں کو مانے. جناب ختمی مرتبہ آئے, رسول اللہ نے کہا کہ چچا جان کیسے بلانا ہوا؟ کہا یہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. رسول اللہ بیٹھ گئے, کہا کرو بات. کہا نہیں, ابو طالب اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں, آپ سے اگر ہو سکے تو آپ حجرے میں چلے جائیے. جناب ابو طالب اٹھے اور حجرے میں چلے گئے. اب رسول اللہ سامنے بیٹھے ہیں اور سامنے 24 سردار مکہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. عجیب بات کی انہوں نے کہا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ تم نے دعویٰ کر دیا ہے کہ تم لوگوں کو تبلیغ کرتے ہو قولوا لا الہ الا اللہ, کہ لا الہ الا اللہ کہو تفلحوا, فلاح پا جاؤ گے. ٹھیک ہے, ہم تمہارے اللہ کو مان لیتے ہیں, ہمیں اللہ کو ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں, ہم تمہارے اللہ کو بھی مان لیں گے. آپ ذرا سوچئے, جو کفار, جو سردار مکہ 360 بتوں کو مانتے ہیں, ان کے لیے ایک کو ماننا اور کیا بڑی بات ہے, 361 مان لیں گے. ٹھیک ہے, خانہ کعبہ میں 360 بت پڑے ہوئے. کہا محمد تمہارے اللہ کو بھی مان لیں گے, لیکن یہ جو تم کہتے ہو نا شروع میں لا الہ, کہ کوئی اللہ نہیں ہے الا اللہ, سوائے میرے خدا کے, یہ نہ کہا کرو. تمہیں تمہارے اللہ کو ماننا ہے, ہم ماننے کے لیے تیار ہے, کل سے اعلان ہو جائے گا کہ محمد کے خدا کو بھی مانا جائے گا, لیکن یہ لا الہ الا اللہ نہیں کہا کرو. یہ لا الہ کہتے ہو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, تم ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہہ دیتے ہو, اپنے خدا کو سچا کہہ دیتے ہو, یہ نہ کرا کرو. یعنی دوسرے الفاظ میں کہوں, کیا کہہ رہے تھے, محمد تولا کیا کرو, تبرہ نہ کیا کرو. تولا ہمیں قبول ہے, تبرہ قبول نہیں ہے, یہ تبرہ نہ کیا کرو. فوراً رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو, سچوں سے اس وقت تک پیار نہیں ہو سکتا جب تک جھوٹوں سے نفرت نہ کی جائے. کہا کہ محمد تمہارا مطمع نظر کیا ہے, چاہتے کیا ہو, یہ جو تم اعلان کر رہے ہو تمہارا ہدف کیا ہے؟ آیا تم حکومت کرنا چاہتے ہو ہم سب پر؟ تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں حکومت دیتے ہیں, ہم تمہیں تخت دینے کے لیے تیار ہیں. کیا ارادہ ہے کہ تم کسی بڑے خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہو؟ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایک بیٹی تمہیں دے دے گا تاکہ تم اس سے شادی کر لو, تمہیں دونوں چیزیں مل جائے گی, بس یہ تبلیغ کرنا چھوڑ دو. رسول اللہ نے کہا اور اپنے ابو طالب کا ساتھ چھوڑ دو اور یہ تبلیغ کرنا چھوڑ دو. رسول اللہ نے عجیب جملہ کہا اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے, ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے, خدا کی قسم میں اس تبلیغ سے پیچھے نہیں اٹھوں گا اور نہ میں اپنے چچا ابو طالب کا گھر چھوڑوں گا. ٹھیک ہے, یہ گھر نہیں چھوڑ سکتا میں. اس کے بعد وہاں سے چلے گئے. اب جو ہے وہ یہ سارے مشرکین منصوبہ بنانے لگے کہ کسی طریقے سے رسول اللہ کو قابو کیا جائے. اب منصوبہ بن رہا ہے, جناب ابو طالب کو خبریں پہنچتی رہتی ہے کہ یہ منصوبہ بناتے ہیں, لیکن جناب ابو طالب کو کوئی پرواہ نہیں. جناب ابو طالب جانتے ہیں کہ میں موجود ہوں حفاظت کرنے کے لیے, محمد کو کچھ نہیں ہو سکتا. ایک دن کچھ غلام بھاگتے ہوئے آ گئے اور غلاموں نے آ کر کہا کہ اے ابو طالب غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ آپ کا بھتیجا محمد مل نہیں رہا ہے. اب یہ وقت ہے امیر المومنین کی دنیا میں آمد ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, امیر المومنین رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں اس کا بھی سن لیجئے کہ رسول اللہ ایک دن جب گھر پہ آئے تو رسول اللہ کو ایک زخم پڑا ہوا تھا اور ماتھے پر ایک زخم تھا اور خون بہ رہا تھا. جیسے ہی جناب ابو طالب نے دیکھا جلال میں آ گئے, ہاتھ پکڑا رسول اللہ کا اور لے کر آئے امیر المومنین کے پاس. عجیب جملہ کا, اے علی اگر اس کے ماتھے پر زخم آ جائے تو تیرے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے تیرے ہونے کا؟ کل سے تم محمد کے ساتھ ساتھ جاؤ گے ہر جگہ. اب جو ہے وہ لوگوں نے آ کر خبر دی کہ اے ابو طالب آپ کے بھتیجے محمد مل نہیں رہے, نہ جانے کہاں چلے گئے. جناب ابو طالب غضب میں اٹھے, آئے, صندوق کھولا, 17 نئے خنجر نکالے اس میں سے جو کبھی استعمال نہیں ہوئے. 17 غلاموں کو بلایا اور کہا یہ ایک ایک خنجر اپنی اپنی ابا میں چھپا لو اور جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو. سارے جتنے غلام تھے سب نے خنجر کو چھپایا اور چلے گھر سے. جناب ابو طالب نے ایک اور صندوق کھولا اور اس میں سے جناب ہاشم کی تلوار نکالی اور جناب ہاشم کی تلوار خود حمائل کی. دیکھیے عرب کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ابا کے اندر تلوار رکھتے تھے اور پھر جا کر نکالا کرتے تھے. جناب ابو طالب نے ابا کے اوپر تلوار کو حمائل کیا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا تھا کہ میں لڑنے کے لیے آ رہا ہوں تم سے. جناب ابو طالب چلے, 17 غلام چلے. جیسے ہی خانہ کعبہ پر پہنچے دیکھا 17 سردار مکہ بیٹھے ہوئے ہیں. جناب ابو طالب نے غلاموں کو اشارہ کیا ایک ایک کے پیچھے ایک ایک غلام جا کر بیٹھ جائے. سب غلام بیٹھ گئے. جناب ابو طالب نے کہا میں آتا ہوں. اب لوگوں نے تیور دیکھے, جناب ابو طالب کے بال بکھرے ہوئے, آنکھیں سرخ ہیں, غصے سے لال ہو رہے ہیں. جناب ابو طالب کا اتنا غضب, ایسا غضب پہلے نہیں دیکھا. کسی میں ہمت نہیں آگے بڑھ کر پوچھا ابو طالب بات کیا ہے, کسی نے نہیں پوچھا. جناب ابو طالب چلے, مکہ کی پہاڑیوں کو عبور کیا, کوہ ابو قبیس کی پہاڑی کو عبور کیا اور بطحا کی پہاڑی پر پہنچے. اس کو عبور کرنے کے بعد دیکھا ایک پہاڑی ہے, وہاں پر دیکھا کہ رسول اللہ آگے نماز پڑھ رہے ہیں, علی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, رسول اللہ آگے نماز پڑھا رہے ہیں, علی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. جناب ابو طالب کو اطمینان ہوا, آئے, نماز ختم ہونے کے بعد رسول اللہ کو سینے سے لگایا اور رسول اللہ کو کہا اے میرے بھتیجے محمد کہاں چلے گئے تھے؟ تمہیں پتہ ہے اگر آج تم نہ ملتے تو میں روئے زمین پر ایک مشرک کو بھی زندہ نہ چھوڑتا. آپ نے غور نہیں کیا, یہ نہیں کہا کہ مکہ کے مشرک کو نہیں چھوڑتا, کہا دنیا کے مشرک کو نہیں چھوڑتا.
ایک مشرک بھی زمین پر باقی نہیں رہتا، سب کو میں ہلاک کر دیتا۔ اور اس کے بعد اب دیکھیے جناب ابو طالب جب چل رہے تھے تو 2 افراد ان کے ساتھ تھے، اب تاریخ نے ان کے نام نہیں بتایا لیکن 2 فرد جناب ابو طالب کے ساتھ ساتھ گئے۔ اب جانتے ہیں آپ جناب ابو طالب بات کر رہے ہیں رسول اللہ سے، اب آپ جانتے ہیں نا اگر کوئی بچہ ساتھ موجود ہو تو بڑے جو ہوتے ہیں وہ بچوں کے لیول پر آ کر بات کیا کرتے ہیں، اب وہ کیا کریں، علی کو بچہ سمجھ رہے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ 2 افراد آئے اور امیر المومنین کے پاس، اور امیر المومنین سے آ کر کہتے ہیں یہ تم کیا کر رہے تھے رسول اللہ کے پیچھے، یہ تم کیا کر رہے تھے؟ امیر المومنین نے کہا جو میرا رسول کر رہا تھا وہی کر رہا تھا۔ کہا کہ تمہارا رسول کیا کر رہا تھا؟ کہا اپنے رب کی نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا تم کیا کر رہے تھے؟ میں بھی اپنے رب کی نماز پڑھ رہا تھا۔ عجیب جملہ کہا، کہا تم نے نماز پڑھنے سے پہلے اپنے باپ ابو طالب سے اجازت لی ہے؟ کیا کہا؟ تم نے نماز پڑھنے سے پہلے، جملہ سنیے گا مولا کا جواب، تم نے، اور یہ جناب ابو طالب سن رہے ہیں، تم نے نماز پڑھنے سے پہلے اپنے باپ ابو طالب کی اجازت لی ہے؟ امیر المومنین نے کہا اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے ابو طالب سے اجازت لی تھی، اس سے اجازت لی تھی، جب اس نے مجھ سے ابو طالب سے اجازت نہیں لی ہے تو میں اس کی بندگی کے لیے کیوں اجازت لوں؟ جناب ابو طالب فوراً آگے بڑھے، امیر المومنین کو سینے سے لگایا اور ان دونوں کو دیکھ کر کہا یہ ابو طالب کا بیٹا ہے، یہ ابو طالب کا بیٹا بول رہا ہے۔ اب دونوں کو لیا ساتھ میں، اور آپ کمال دیکھیے رسول اللہ کے ساتھ امیر المومنین بھی تو گئے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جناب ابو طالب نے علی کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، کہا نبی کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ اور جب واپس آئے پھر جو ہے وہ پہاڑیوں کو عبور کرنا شروع کیا، ایک مرتبہ کوہ ابو قبیس کی پہاڑی کو عبور کیا اور مکہ میں داخل ہوئے۔ اب جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا جو پہلے ابو طالب جلال میں تھے اب چہرے پر اطمینان موجود ہے، تو فوراً کہا ابو طالب بات کیا ہے، اتنا غصے میں گئے تھے؟ اب دیکھیے جناب ابو طالب چاہتے تو چھپا لیتے لیکن چھپایا نہیں، کہا اپنے 17 غلاموں کو اشارہ کیا، سارے کھڑے ہوئے، سب نے خنجر نکالے، فرمایا اگر میرا بھتیجا محمد نہ ہوتا تو میں ان سے کہہ کر گیا تھا کہ میرا انتظار نہ کرنا، ان سب کی گردنیں اڑا دینا، میں یہ کہہ کر گیا تھا۔ اب جب انہوں نے دیکھا یہ جلال کہ جناب انہوں نے یہ سوچ لیا کہ جب تک ابو طالب زندہ ہے تب تک محمد پر کوئی حرف نہیں آ سکتا، محمد کی کوئی آنچ نہیں پہنچا سکتا۔ بس سامعین محترم، اب یہ وقت گزرتا رہا اور بالآخر وہ وقت آیا کہ جناب ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے۔ میں مصائب میں عرض کروں گا کچھ جملے۔ جناب ابو طالب اس دنیا سے گئے، آپ ذرا یہ سوچئے جناب ابو طالب جب دنیا سے گئے ہیں کتنی عظمت ہے کہ ادھر ابو طالب نے مکہ چھوڑا، اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی اے محمد اب تم بھی مکہ چھوڑو، اب یہ مکہ تمہارے رہنے کے لیے قابل نہ رہا، ٹھیک ہے، تم بھی مکہ چھوڑ دو۔ ہجرت کا حکم آ گیا رسول اللہ کو فوراً۔ اسی سال جناب خدیجہ بھی چلی گئی۔ رسول اللہ کے لیے یہ انتہائی اہم صدمہ، عام الحزن منایا کہ یہ پورا سال غم کا سال موجود ہے، اور غم کا سال اس کو کہا گیا یہ پورا سال شوق منایا جائے گا۔ جناب ابو طالب جب دنیا سے گئے، اب آپ ایک بات اگر محسوس کر سکتے ہیں، مجھے یہیں سے مصائب پر جانا ہے، اگر محسوس کر سکتے ہیں ذرا تصور کیجئے کوئی ایسا شخص ہو آپ کی زندگی میں جو ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیتا ہو، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا اپنا بھائی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی اپنا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کے والد بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا چچا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی مجھے میلی آنکھ سے دیکھے گا تو یہ برابر میں کھڑا ہوا ہے اور یہ اس میلی آنکھ کو میری طرف اٹھنے نہیں دے گا، ٹھیک ہے، اگر وہ چلا جائے تو انصاف سے بتائیے ہر موقع پر وہ آپ کو یاد آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہر موقع پر یاد آئے گا۔ جناب ابو طالب جو رسول اللہ کے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، روایت کے جملے جب جناب ابو طالب گئے دنیا سے، رسول اللہ نے بہت کوشش کی کہ لوگوں کی تائید مل جائے لیکن لوگ تائید نہیں کرتے تھے۔ اب جب رسول اللہ گزرتے ہیں لوگ چھتوں سے جو ہے وہ اوجڑیاں پھینک دیتے ہیں، آلائشیں رسول اللہ پر آ جاتی ہیں۔ جب اوجڑی گری ایک مرتبہ فوراً کہا چچا آپ کو بہت یاد کرتا ہوں میں، کاش آپ ہوتے، کاش آپ ہمارے ساتھ ہوتے، ٹھیک ہے، یاد کر رہے ہیں۔ کچھ آگے بڑھتے ہیں، گھر پر آتے ہیں، صاف کرتے ہیں اپنے آپ کو، پھر چلتے ہیں، پھر کوئی پتھر مارتا ہے رسول اللہ کو۔ روایت کے جملے رسول اللہ کو اتنے پتھر مارے جاتے کہ رسول اللہ کے نالین سے خون بہہ رہا ہوتا تھا، اتنے پتھر مارے جاتے رسول اللہ کو، سروں پر پتھر مارے، چہرے پر پتھر مارے، خون بہتے ہوئے نالین سے جا رہا ہوتا تھا، اتنے پتھر رسول اللہ کو مارے جاتے ہیں۔ ہر پتھر جب لگتا، انصاف سے بتائیے رسول اللہ کو ابو طالب یاد آتے یا نہیں آتے؟ اے چچا جان آپ کو میں یاد کرتا ہوں، آپ کو آپ کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ رسول اللہ ہجرت کر گئے۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب جناب ابو طالب چلے گئے اور رسول اللہ کو اس طریقے سے پتھر مارے جاتے، رسول اللہ روتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے۔ جناب خدیجہ تو ہے نہیں، تو اب ایک بیٹی موجود ہے جو ماں بن کر آتی ہے، جسے رسول اللہ نے کہا ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ روایت کے جملے جناب سیدہ روتی جاتی ہیں اور رسول اللہ کے زخموں کو صاف کرتی جاتی ہیں اور دھوتی جاتی ہیں، زخم کو صاف کرتی ہیں۔ روایت کے جملے ہیں جب جناب ابو طالب اس دنیا سے گئے رسول اللہ کا عالم عجیب عالم تھا۔ رسول اللہ آئے ہیں اور رسول اللہ نے آ کر جناب ابو طالب کے پاس بیٹھے اور اپنا رخسار، روایت کے جملے جناب ابو طالب کے رخسار پر رکھ دیا۔ آپ یقیناً جناب ابو طالب کا غم منانے آئے ہیں، آنکھوں سے اگر ایک آنسو بھی بہہ جائے تو یہ بھی رسول اللہ کے لیے یقیناً ایک مرہم ثابت ہوگا۔ رسول اللہ آئے اور آ کر اپنا رخسار اپنے چچا کے رخسار پر رکھا اور رو رو کر کہتے ہیں
چچا جان آپ نے میری اس وقت حمایت کی جب کسی نے حمایت نہیں کی، آپ نے بہترین طور پر صلہ رحمی کی۔ چچا جان اب آپ کے بعد میرا کون ہے؟ اب مجھے پتا ہے آپ چلے گئے، اب لوگ مجھے پتھر ماریں گے، لوگ مجھے ستائیں گے، اے چچا اب میں ہر وقت آپ کو یاد کرتا رہوں گا لیکن آپ میرے ساتھ نہیں ہوں گے۔ یہ جو ہے وہ رسول اللہ جملے کہتے رہے۔ اب آپ نے غور کیا، یہاں پر بھی ایک بھتیجا ہے جو اپنے چچا کے رخسار پر رخسار رکھ کر رو رہا ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، ذرا جو پہنچے انہیں میرا سلام ہے۔ ایک اور بھتیجا بھی ہے جو کربلا میں اپنے چچا کے سینے پر سر رکھ کر رو رہا تھا۔ نام کیا ہے بھتیجے کا؟ بھتیجے کا نام سید سجاد ہے، چچا کا نام کیا ہے؟ ابو الفضل العباس ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بیان کروں، ایک روایت بس پڑھنی ہے مجھے اور بات ختم ہو جائے گی۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب 11 محرم کا دن نمودار ہوا، میں کچھ تفصیلاً مصائب عرض کر دوں۔ 11 محرم کا دن نمودار ہوا، بیویوں کو سوار کیا جا رہا ہے۔ آپ ذرا سوچیے، جب بیویوں کو سوار کیا جا رہا ہے تو ام لیلہ کو اکبر یاد آیا ہوگا، ام فروا کو قاسم یاد آیا ہوگا، ایک ایک بیوی کو اپنا اپنا وارث یاد آیا ہوگا، سب بیویاں سوار ہو گئی، یہ قافلہ چلا ہے۔ امام سجاد زارو قطار رو رہے ہیں، اور کس بات پر رو رہے ہیں کہ میں بیٹا ہوں لیکن کتنا مجبور ہوں کہ اپنے باپ کو نہ کفن دے سکتا ہوں نہ دفن کر سکتا ہوں۔ روایت کے جملے، یہ قافلہ کوفہ چلا گیا۔ 12 محرم کو بنی اسد کا قبیلہ باہر آیا، اور بنی اسد کے قبیلے سے چونکہ مولا نے وعدہ کیا تھا کہ دیکھو، کیا وعدہ کیا تھا مولا نے کہ دیکھو جب یہ یزیدی ہمارے لاشیں چھوڑ کر چلے جائے نا تو تم آنا اور تم آ کر ہمارے لاشوں کو دفن کر کے چلے جانا۔ اس کے بعد مولا نے کہا تھا ذرا تم اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ وہ گھر گئے، عورتوں کو بھیجا، عورتوں سے کہا دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں زینب کا بھائی ہوں، دیکھو اگر مرد تمہارے گھبرا جائے نا تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پر ڈال دینا۔ اس کے بعد عجیب غربت کا جملہ ہے، کہا ذرا اپنے بچوں کو تو بھیجو۔ جب بچے آئے تو مولا نے عجیب غربت سے کہا دیکھو میں سکینہ کا بابا ہوں، میں علی اصغر کا بابا ہوں، دیکھو جب تم دیکھو کہ تمہارے ماں باپ گھبرا جائے تو کھیلتے کھیلتے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشے پر ڈال دینا۔ بس عزاداروں، بنی اسد اپنے وعدے کے اعتبار سے باہر آئے ہیں، جیسے ہی آ کر دیکھا سارے کے سارے لاشیں بکھرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا دفن کیسے کریں۔ جانتے کیوں؟ لاش کی پہچان 2 طریقوں سے ہوتی ہے، یا تو لباس سے ہوتی ہے لیکن بدبختوں نے سارے لباس لوٹ لیے ہیں، یا لاش کی پہچان سر سے ہوتی ہے، سارے سروں کو کاٹ کر نوکے نیزہ پر بلند کر دیا گیا۔ سارے مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، کس طریقے سے تدفین کی جائے۔ ایک نے مشورہ کیا کہ ایک بڑا گھڑا کھودا جائے، اس میں سارے لاشوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا جائے۔ بس عزاداروں، ایک بڑا گھڑا کھودا گیا، اپنے ذہنوں میں اگر منظر لائیں گے تو بڑا روئیں گے۔ ایک بڑا گھڑا کھودا گیا، اتنے میں دفن کرنے والے تھے کہ کوفے کی طرف سے آواز آئی، ارے ٹھہرو ٹھہرو، میں بتاتا ہوں کہ کون سا کس کا لاشا ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ آنے والا کون ہے، لیکن روایت میں لکھا ہے جو آیا ہے تو ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، یہ کوئی اور نہیں میرا مولا سید سجاد ہے۔ آئے اور کہا ٹھہرو ٹھہرو، میں بتاتا ہوں کہ کون سا کس کا لاشا ہے۔ یہ دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، دیکھو ان کو یہاں دفن کرنا ہے۔ دیکھو یہ مسلم ابن اوسیدہ کا لاشا ہے، ان کو یہاں دفن کیا جائے گا۔ دیکھو یہ زہیر کین کا لاشا ہے، اس کو یہاں دفن کیا جائے گا۔ عزاداروں گریہ کیجئے گا۔ کوئی آگے بڑھا، کسی نے کہا مولا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں پورا لاشا پامال ہو چکا ہے، یہ قاسم گل بدن کا لاشا ہے۔ فرمایا دیکھو ان کو یہاں دفن کیا جائے گا گنج شہیدہ میں۔ کہا مولا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا ارے دیکھتے نہیں سینے میں برچھی کا پل لگا ہوا ہے، یہ ہم شکل پیغمبر علی اکبر ہے۔ کہا ان کو یہاں دفن کیا جائے گا اپنے بابا کے ساتھ۔ کسی نے کہا مولا یہ چھوٹا بچہ کون ہے؟ امام سجاد نے کہا یہ میرا چھوٹا بھیا علی اصغر ہے، ان کو اپنے بابا کے سینے پر دفن کیا جائے گا۔ عزاداروں ایک جملہ کہوں، عجیب غربت ہے۔ کربلا سے پہلے سکینہ حسین کے سینے پر سوتی تھی، کربلا کے بعد سے علی اصغر حسین کے سینے پر ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ بس عزاداروں کسی نے بڑھ کر پوچھا مولا یہ کون سا مظلوم ہے جس کے جسم پر کسی زخم کی جگہ باقی نہیں ہے؟ امام سجاد رونے لگے، یہ میرے بابا کا لاشا ہے۔ ایک مرتبہ کہا ہے بنی اسد والا دور چلے جاؤ، میں اس دفن میں تمہیں شامل نہیں کروں گا۔ مولا نے ایک چٹائی لی، اپنے بابا کے ٹکڑوں کو سمیٹا ہے، قبر میں اترے ہیں، اور اس کے بعد شہزادہ علی اصغر کو بابا کے سینے پر رکھا ہے، قبر بند کی، اور ایک جملہ لکھا مظلومیت کا، ھذا قبر الحسین ابن علی الذی قتل عطشانا۔ ذرا سوچئے کتنی بڑی مصیبت ہوگی کہ امام سجاد لکھ رہے ہیں، کیا لکھا؟ ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتل عطشانا۔ یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مار دیا گیا ہے، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے بھوکا پیاسا
سا شہید کر دیا گیا۔ بس عزادارو جب سارے لاشیں دفن ہو گئے، آخری روایت، جب سارے لاشیں دفن ہو گئے سارے بنی اسد والے جانے لگے، امام سجاد نے کہا بنی اسد والو اپنا وعدہ تو پورا کرتے جاؤ۔ انہوں نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا سارے لاشیں تو دفن ہو گئے، کہا نہیں ابھی ایک لاشا باقی ہے، جو سمجھے خدا ان کو سلامت رکھے۔ کہا ابھی ایک لاشا باقی ہے، کہا مولا کہاں ہے وہ لاشا؟ کہا چلو فرات کے کنارے، میرا چچا ابو الفضل العباس ابھی وہاں موجود ہے۔ آئے سارے فرات کے کنارے، ارے کیا دیکھا ہے؟ لاشا ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے، لاشا ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ مولا نے چٹائی کو بچھایا، سارے ٹکڑوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ جب قبر میں اترے ہیں نا تو بنی اسد والوں سے کہا بنی اسد والوں ذرا دور چلے جاؤ، اور دیکھو جب تک میں نہ بلاؤں نا قریب نہ آنا۔ سارے بنی اسد والے دور چلے گئے۔ بنی اسد والے کہتے کافی دیر ہو گئی، مولا کی کوئی آواز نہیں آ رہی۔ کہتے ہمیں خوف ہوا ایسا نہ ہو ہمارے مولا کو غش آ گیا ہو۔ کہتے ہم ہمت کر کے آگے بڑھے، ارے کیا دیکھا؟ سید سجاد اپنے چچا کے رخسار پر رخسار رکھ کر، اپنے چچا کے سینے پر سر رکھ کر رو رو کر کہتی ہے چچا آپ یہاں سو رہے ہیں، زینب کا پردہ چھن گیا، چچا میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، چچا سو رہے ہیں، سکینہ کو تماچے لگ رہے ہیں، چچا سکینہ کی بالیاں چھن گئی، اجرکم اللہ۔ ایک یہ بھتیجا ہے اور ایک بھتیجا محمد مصطفیٰ جناب ابو طالب کے رخسار پر رخسار رکھ کر کہتا ہے چچا آپ کے بعد میرا کون ہے؟ بس عزاداروں غسل و کفن ہوا، ایک بار جنازہ اٹھا، میں آخری جملہ کہوں گا، اے ابو طالب خوش نصیب ہے، بھتیجا بھی ہے بیٹا بھی ہے، لاشا اٹھ تو گیا، ہائے رے کربلا حسین مظلوم 3 دن تک بے گور و کفن پڑے رہے، ارے کوئی اٹھانے والا نہ۔